اصطفیٰ اما بعد، پچھلے چند دنوں سے حج کے متعلق ساری باتیں چل رہی تھی. اس کے بعد عشر ذی الحجہ کی فضیلت اور قربانی کے بارے میں باتیں تفصیل سے آ چکی ہیں. انشاءاللہ ابھی متفرقات ہے، مجالس سے فقیر میں سے کچھ باتیں ہمارے کام کی ہوگی. انشاءاللہ اس میں سنیں، بہت فائدہ ہوگا. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بہت فائدہ ہوتا ہے، دل کو لگتی ہے. ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے بندے میں بہت سی صفات رکھی ہے. اللہ رب العزت نے بندے میں بہت سی صفات رکھی ہے جنہیں بروئے کار لانے سے وہ ولی بن سکتا ہے. جن پر محنت کرے وہ صفات آ جائے تو ولی بن سکتا ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان ولی بالقوہ ہے، ولی بالفعل. ایک تو انسان فطرتاً ولی ہے، اس کو کہتے ہیں فطرتاً ولی. ایک ولایت عامہ اور ایک ولایت خاصہ، یوں سمجھو. تو ولایت عامہ تو ہر انسان اللہ کا دوست ہے جو بھی ایمان لایا ہے، اور ایک ولایت خاصہ اس کو ولایت بالفعل کہتے ہیں. جب وہ مجاہدہ کرتا ہے نا اس وقت تو بنتا ہے. ایک ولایت عامہ ہوتی ہے جو کہ ہر کلمہ پڑھنے والے کو حاصل ہے، اور ایک ولایت خاصہ ہوتی ہے جو کہ محنت مجاہدہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے. سمجھا؟ دیکھو، ایک اس کی مثال ایسی ہے کہ جسے ہم اپنے محلے میں رہتے ہیں تو ہمارے اڑوس پڑوس سے سب سے ہماری ملاقاتیں ہیں، تو گویا ایک دوستی تو سب سے ہے، عام ہے. لیکن اس میں سے بعض ہمارے خاص دوست ہیں جن کو ہم گھر میں بلاتے ہیں، اس کے ساتھ چائے پیتے ہیں، ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں خاص دوستی، اور پورے محلے میں عام دوستی. یہ بات جب سمجھو گے تو پھر یہ بات سمجھنا آسان. تو اسی طریقے سے ایک انسان اللہ کا ولی ہے، عام ہے، کیونکہ ہر ایک نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کا دوست ہے. لیکن ایک خاص ہے کہ جو محنت کر کے اللہ کا خاص بنتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی تو ظاہر بات، ہمارے محلے میں جو ہمارے خاص دوست ہیں ان کے ساتھ ہم خصوصی باتیں الگ کرتے ہیں. جو عام لوگوں کے ساتھ سلام دعا ہوتی ہے، بس ملنا جلنا ہوتا ہے، اتنا ہی ہوتا ہے. دشمنی کسی سے نہیں، دوستی ہے ہر ایک سے. لیکن خاص سے تو مشورے لیے جاتے ہیں، باتیں کی جاتی ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے، اس کو قرضہ دیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک انسان کی دوستی عام ہے، اور ایک خاص ہے. خاص محنت کر کے مجاہدہ کر کے انسان اللہ کا دوست بنتا ہے. ولایت خاصہ کب ملتی ہے؟ تزکیہ نفس کرنے سے حاصل ہوتی ہے. مجاہدہ جو کرنا ہے وہ نفس کا تزکیہ نفس حاصل کرنے سے حاصل ہوتی ہے. جو اللہ تعالیٰ کی باتیں مان لیتے ہیں وہ ولی بالفعل بن جاتے ہیں. جس نے اللہ کو مان لیا اسے ولایت عامہ مل گئی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننی شروع کر دی اسے ولایت خاصہ مل گئی. یعنی ایک انسان کلمہ پڑھا ہے، اللہ کو مانتا ہے، یہ ولایت عامہ ہے. اور ایک انسان وہ ہے جو اللہ کے تمام حکموں پر عمل کر رہا ہے، یہ ولایت خاصہ ہے. ولایت خاصہ کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے ولایت خاصہ نصیب ہوتی ہے. پھر اس کے اوپر ایک اور خصوصی ولایت ہوتی ہے، جی، جو ولایت کبریٰ ہوتی ہے. پھر ارشاد فرمایا کچھ لوگوں کا نفس شریعت کی لگام جلدی ڈال لیتا ہے. کچھ لوگ بہت جلدی شریعت پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ کو بڑا مشکل ہے شریعت پر چلنا. تو شریعت کی لگام جلدی ڈال لیتا ہے. اور بعض کا نفس سرکش ہوتا ہے، اس کو متی کرنے کے لیے شیخ کامل کی ضرورت پڑتی ہے. اس کو منوانے کے لیے شیخ کامل کی ضرورت پڑتی ہے. اور شیخ بندے کو ہر کام میں سنت پر چلانے میں مدد دیتا ہے، کیونکہ شیخ کی اپنی زندگی اتباع سنت کے ذریعے کمال حاصل کر چکی ہوتی ہے.
ارشاد فرمایا محبت بھی عجیب چیز ہے کہ جس سے ہو جاتی ہے، جب ہو جاتی ہے تو محبوب کے ساتھ رہنے کو دل چاہتا ہے۔ اپنے محلے میں بھی محبت خاص ہوتی ہے، جو خاص دوست بنے تو ہمارا جی چاہتا ہے ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارے، ورنہ عام بھی محلے میں رہتے ہیں ان کے ساتھ ہم زیادہ وقت نہیں گزارتے، لیکن جو خاص ہوتے ہیں ان کو ہم ٹائم دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے جب اللہ تعالیٰ سے محبت خاص ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر اس کو یاد کرنے کو دل چاہتا ہے۔ محبوب کی نشانیوں سے محبت ہوتی ہے، پھر شعائر اللہ ہے، تو اس سے بھی انسان کو مسجد ہے اور بیت اللہ ہے، ان سے محبت ہو جاتی۔ قرآن حکیم اللہ کی سب سے بڑے، قرآن کریم میں سب سے بڑی نشانی ہے، جسے پڑھ کر خوشی ہوتی ہے، عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کی معیت میں رہنے کو دل چاہتا ہے۔ سالک کے لیے راہ سلوک میں نسبت کا نور حاصل کرنا بڑا ضروری ہے۔ سالک کے لیے راہ سلوک میں نسبت کا نور حاصل کرنا بڑا ضروری ہے۔ جب تک ولایت کا نور حاصل نہ ہو عمل پر استقامت نصیب نہ ہوگی۔ استقامت محبت شیخ اور محبت الہی سے حاصل ہوتی ہے۔ شیخ کی محبت ہوگی تو پھر اللہ کی محبت آسان ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اصل میں شیخ کو پکڑنا پڑتا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے کیسے محبت کرو، کہا ان کی اتباع کر لو، اللہ سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے شیخ بھی ذکر اپنا نہیں بتاتا ہے کہ میرا نام لیا کرو، بلکہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کا نام، یہ ذکر بتاتا ہے۔ فرمایا اس کو دن میں اتنی مرتبہ پڑھ لیا کرو، ایسے مراقبہ کر لیا کرو۔ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ، یہ نہیں کہہ رہے کہ میرا دل کہہ رہا ہے شیخ شیخ۔ تو وہ شیخ بھی جو ہے وہ اس کو اللہ ہی کی محبت اصل میں اس کے دل میں ڈلوانے کے لیے وہ ذریعہ بنتا ہے۔ علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے لذت شوق بھی ہے، نعمت دیدار بھی ہے۔ تو عشق و محبت نہ ہو تو یہ دین چند نظریات کا نام رہ جاتا ہے۔ اس میں عشق بھی ہونا ضروری ہے۔ آج عشق کی بہت کمی ہے، لوگ علم تو پڑھ لیتے ہیں لیکن عشق کو نہیں سیکھتے، کیونکہ عشق پڑھا نہیں جاتا ہے، عشق سیکھا جاتا ہے عاشقوں کے ساتھ میں۔ اس لیے حج جو ہے پورا عاشقانہ سفر ہے، عالمانہ سفر نہیں ہے، عاشقانہ سفر ہے۔ عشق ہوگا اس کو حج اور عمرے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ جب عشق و محبت ہو تو کام آسان ہو جاتا ہے۔ عقل و دل نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق۔ عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدہ تصورات، عشق نہ ہو تو شریعت اور جو دین ہے ظاہری وہ ایک تصور ہو جاتا ہے۔ عشق سے ایک لذت آ جاتی ہے، انسان بڑھتا چلا جاتا ہے اللہ کی طرف۔ ایک مزدور کو گھر کا فرش توڑنے کے لیے لائے، ایک مزدور کو گھر کا فرش توڑنے کے لیے لائے تو وہ جذبے سے نہیں توڑے گا، وہ 100 روپے کے لیے کام کر رہا ہے، وہ جذبے سے نہیں توڑے گا بلکہ وہ تو اس کو جو مزدوری مل رہی اس کے لیے کام کر رہا ہے۔ اور ایک فرہاد نے محبوب کے لیے چٹانیں توڑ دی تھی۔ فرہاد یہ عاشق تھا، چاہے اللہ کا عاشق نہ تھا لیکن وہ اپنی معشوقہ کا عاشق تھا، تو اس نے کہا کہ وہ چٹانیں توڑ دو، تو اس نے عشق کے لیے چٹان توڑی تھی۔ آج اگر کہ اپنے مزدور کو کہو یہاں پر یہ توڑو تو کہا کتنا دیں گے، تو اس کو عشق نہیں، اس کو پیسہ چاہیے، پیسے سے محبت ہے۔ بس یہی عام آدمی اور سالک کا فرق ہے کہ عام آدمی عبادت کرتا ہے کچھ لینے کے لیے اور عاشق عبادت کرتا ہے اللہ اکبر اس کو خوش کرنے کے لیے، بس وہ خوش ہو جائے، وہ مل جائے۔ تو عام آدمی کی عبادت اور عاشق کی عبادت میں بڑا فرق ہے۔ عبادت کا طریقہ تو دونوں کا ایک ہی ہوگا
اندر کے جذبات کا فرق ہوگا. دیکھو ایک مزدور بھی چٹان توڑے گا اور ایک فرحات جو اپنی محبوبہ کا عاشق تھا وہ بھی چٹان توڑ رہا ہے, لیکن دونوں کے دلوں میں فرق ہے. یہ پیسے کے لیے توڑ رہا ہے, وہ محبوبہ کو حاصل کرنے کے لیے توڑ رہا ہے. ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ کو حاصل کرنے کے لیے, یہ عبادت کر رہا ہے اجر و ثواب کے لیے. اجر و ثواب تو اس کو مل جائے گا لیکن اللہ نہیں, اور یہ جو اس کو اللہ ملا اس کو اجر و ثواب بھی ملے گا اور اللہ کا عشق بھی ملے گا. محبت والے اور عام آدمی میں یہی فرق ہوتا ہے. محبت والے اور عام آدمی میں یہی فرق ہوتا ہے کہ وہ شوق سے عمل کرتا ہے اور عام آدمی رسمی طور پر عمل کرتا ہے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ ذوق و شوق سے ذکر و فکر کرنا چاہیے. ذوق اور شوق سے ذکر و فکر کرنا چاہیے تاکہ نسبت کا حصول آسان ہو. حضرت شاہ ابو سعید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض اپنے دادا سے بھی زیادہ پھیلا ہے. اس فقیر نے دیکھا کہ ان کے مزار پر مسلمان بھی تھے مگر ہندو کہیں زیادہ تھے. ان کا عقیدہ تھا کہ یہاں ہماری دعائیں قبول ہوتی. دیکھا, حالانکہ شاہ ابو سعید ان کے جو دادا تھے وہ بھی اللہ والے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے فیض پہنچایا. تو عشق کی دکانیں ہوتی ہیں, ہاں عشق کی دکانیں ہوتی ہے, لیکن یہاں کی مارکیٹ میں نہیں ملے گی کہ چلو بھائی عشق کی دکانیں ڈھونڈیں کہ جہاں سے عشق پیسے سے خرید لو. نہیں, عشق کی دکانیں ہوتی ہیں. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے. عقل دوڑائیں گے تو انسان اللہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے, اور اگر دیوانے بن جائیں گے تو منزل پر پہنچ جائیں گے. اس لیے جنہوں نے عقل دوڑائی, لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے, یعنی اللہ تک تو پہنچ رہے جا رہے تھے لیکن عقل دوڑائی تو لوٹ گئے, جا نہیں سکے. لیکن تاب منزل صرف دیوانے گئے. جنہوں نے عقل سے کام نہیں لیا, بولے عشق سے کام لیا, تو وہ اللہ تک پہنچ گئے. تو اللہ تک جانے کے لیے عقل سے, اسی لیے بہت سے لوگوں نے یہ کیا بولتے ہیں تصوف کا انکار کر دیا ہے یا اس کو حقیر اور ہلکا سمجھتے ہیں. وہ اس لیے کہ ان کے پاس عشق نہیں. جو عاشق ہوگا وہی اس بات کو سمجھ سکے گا. جب عشق نہیں ہوگا کہ اس بات کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا. یہ عشق والوں کو سمجھ میں آتا ہے. یہ اللہ والوں کی خانقاہ ہے, عشق کی دکانیں ہیں. یاد رکھنا, ہمیشہ اخلاص کی جیت ہوتی ہے, اخلاص کی جیت ہوتی ہے. اس لیے صحبت اہل اللہ سے اخلاص پیدا ہوتا ہے. اخلاص پیدا کیسے ہوگا؟ صحبت اہل اللہ سے اخلاص پیدا ہوتا. پھر یہی مخلص دیوانے منزل پر پہنچا کرتے ہیں, کیونکہ مخلص ہی اللہ تک پہنچے گا. مخلص دیوانہ ہوتا ہے. فرمایا مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے, مجھے تو اللہ تک جانا ہے. تو اس کو تو تم برا بھلا کہو, تعریف کرو, برائی کرو, وہ اپنا چلتا رہتا ہے, کیونکہ اس کے پاس کوئی غرض ہی نہیں ہوتی. کتنا بڑا گنہگار, توبہ اور ندامت کی برکات دیکھو, توبہ اور ندامت کی برکات. کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو, کتنا بڑا نافرمان کیوں نہ ہو, جب وہ ندامت کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, گناہ دھل جاتے. کبھی کبھی تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بالکل انوکھا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے فضل کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کس طرح معاف کر دیتا ہے. توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون, اے مومنو تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو. جی, اللہ کے حضور توبہ کرو. علماء نے اس میں نکتہ لکھا ہے کہ گناہوں کے مرتکب کو بھی مومن کہا ہے, کبیرہ کے مرتکب کو بھی اپنے مومنین کی فہرست سے باہر نہیں نکالا. توبہ ایسا عظیم عمل ہے
کہ بچھڑے ہوئے کو اللہ در پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے. اللہ کے وہ بندے جو گناہوں سے بچھڑ گئے ہیں، یعنی گناہوں کی وجہ سے اللہ سے دور ہو گئے ہیں، وہ جب توبہ استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی قریب کر دیتے ہیں. اللہ کو پہچانو. جی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے اس کی معرفت کو حاصل کریں. معرفت کا معنی پہچاننا. آج ہمیں چیزوں کی معرفت ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے. آج کسی سے پوچھو کہ کپڑے کی کیا قیمت ہے تو جانتا ہے کہ یہ کپڑا فلاں کمپنی کا ہے اور اس کوالٹی کا ہے اور اتنی قیمت کا. یہ کپڑے کی اس کو معرفت ہے. آج جوتا پوچھو تو بتائے گا جوتے کتنی قسمیں ہیں اور فلاں جوتا فلاں کمپنی کا بہت اچھا رہتا ہے. تو دیکھو جوتے کی معرفت ہے، گھڑی کی معرفت ہوتی ہے، چشموں کی معرفت، تو ہر چیز کی ہمیں معرفت ہے. اللہ کی معرفت نہیں ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کے پاس کیا طاقت ہے، کیا قدرت ہے، وہ اکیلے تنے تنہا کیا کرتے ہیں، یہ معرفت نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے اس کی معرفت کو حاصل کریں. ہم اللہ کو پہچانے. دنیا میں آئے ہیں چیزوں کو پہچاننے کے لیے نہیں، اللہ کو پہچاننے کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا. تو ہمارا پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانے. اللہ نے اسی لیے تو پیدا کیا ہے. ہم اس کو پہچانے، اس کی تعریف کرے، اس کے ساتھ دوستی کرے، اس کے حکموں پر چلے. یہ ہے معرفت. جب وہ چاہتے کہ میں پہچانا جاؤں تو جب ایک کام کو چاہتے ہیں پھر اس کے راستے میں رکاوٹ کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اس راستے کی رکاوٹوں کو پسند ہی نہیں کرتے. اس لیے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. فرمایا جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرے گا، یعنی جو ہمیں پہچاننے کے لیے محنت کرے گا، کوشش کرے گا، ہم اس پر معرفت کی راہیں کھول دیں گے. جی ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جتنے انسان ہیں اتنے اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں. اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ نہیں ہے، ہزاروں راستے ہیں. اگر تمہارے اپنے اوپر ذمہ داری ہوتی تو کتنے راستے میں کھڑے ہوتے اور اس کو ہی منزل سمجھ لیتے. ایک جگہ بستی اسلام آباد ہے، بچے نے پوچھا کہ اسلام آباد ہے، ایک آدمی نے بتایا کہ شہر اسلام آباد نہیں، یہ بستی اسلام آباد ہے. تو یاد رکھے اللہ تک پہنچنے کے ہزاروں راستے. ایک میں رکاوٹ آئے تو دوسرے راستے سے جاؤ، وہاں رکاوٹ آئے تو تیسرے راستے سے جاؤ، تو انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے. کسی جگہ جانے کا ایک ہی راستہ ہو اور اگر وہ بلاک ہو جائے تو پھر انسان آگے جا ہی نہیں سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے معرفت کے لیے اور اپنے پاس آنے کے لیے ایک راستہ نہیں رکھا، کئی راستے رکھے. اب ہم جانتے نہیں، ہم تو 2-4 راستے جانتے ہیں کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج اور عمرہ کرنا، صدقہ کرنا، زکوٰۃ دینا اور تھوڑی بہت ذکر و اذکار کر لینا. ہم تو یہی راستے، اس کے علاوہ کوئی راستے جانتے ہی نہیں. اللہ تک جانے کے تو بہت سارے راستے ہیں. ہم اس راستے جانتے ہیں اور اسی راستے سے ہم کوشش کرتے آگے جاوے، اور اس راستے میں نفس و شیطان بھی بڑا رکاوٹ بنا ہوا. دوسرے راستے اس سے بھی آسان ہیں. جی فرمایا باہر کے ملک میں ایک دفعہ مسجد میں بیان کرنا تھا، ادھر ادھر بہت ڈھونڈا مگر ایک جگہ کھڑے ہو کر پوچھا کہ مسجد کہاں ہے؟ تو آدمی نے بتایا کہ مسجد کی دیوار کے ساتھ ہی تو کھڑے ہیں. مسجد پوچھ رہے، مسجد ڈھونڈا نہیں ملی، اور پھر ایک جگہ کھڑے ہو کر پوچھا مسجد کہاں ہے؟ کیا مسجد کی دیوار کے ساتھ تو کھڑے ہیں؟ یہ بھی حالت ہوتی ہے کہ منزل کے قریب کھڑے ہوتے ہیں اور ادھر ادھر ڈھونڈتے رہتے ہیں. منزل قریب ہے لیکن منزل ڈھونڈ رہے ہیں. تو یہ ہے. تو بعض مرتبہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں اللہ کہاں ملے گا.
بزرگوں کے تقوی کی نسبت اور قربانیوں کی وجہ سے ان پر معرفت کے راستے کھل گئے. ان راستوں کو 4 سلاسل سے منسوب کر دیا گیا. 4 سلسلے سمجھے نا, جو اللہ تک پہنچنے کے لیے, جو اس وقت بہت سارے راستے تھے لیکن 4 میں آگے, جیسے 4 امام ہے نا, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام حنبلی, یہ دین کے اور شریعت کے ظاہری فقہ کے امام ہیں, اور ایک شریعت کا باطنی فقہ ہوتا ہے, اس کے 4 امام ہیں, اس لیے اس کو 4 سلاسل کہا, جس میں نقش بندیہ, قادریہ, سہروردیہ, چشتیہ. تو اس نقش بندی کے 2 پر ہے, تو ہم نقش بندی کے سلسلے میں باتیں کر رہے ہیں, اس کے 2 پر ہے, ایک اتباع سنت, دوسرا ذکر و مراقبہ. یہ 2 چیزیں ہوگی تو معرفت حاصل ہوگی, ایک اتباع سنت, دوسرا ذکر و مراقبہ. ان اوراد و وظائف کی کثرت کریں گے تو کامیابی نصیب ہوگی. اس کے لیے محبت شیخ پیٹرول کے مانند ہے, اس لیے رابطے شیخ انتہائی ضروری ہے. جی, ایک تو محبت ہو, کیوں؟ اللہ والوں سے محبت ہوگی تو راستہ بہت آسانی سے طے ہوتا ہے. اس لیے حدیثوں کے اندر اللہ والوں سے محبت پیدا کرنے کو بہت کہا گیا. یہ ہے محبت. اور دوسرا رابطہ, انہی اللہ والوں سے اگر ہمارا, سب سے تو نہیں, ان میں سے کسی ایک سے اپنا تعلق بنا لیا اور ان کو اپنے دل میں یاد کرتے رہے, یا ان سے کبھی کبھی اپنی کارگزاری سناتے رہے, اس کو رابطہ شیخ کہتے ہیں. تو اس کے ذریعے سے انسان معرفت کا راستہ حاصل کر سکتا ہے. بیعت کا تعلق جو ہے یہ تو کنڈی پھنسانا ہے, کنڈی پھنسانا. ہم نے دیکھا ہے کہ جو کوئی کسی بزرگ, بڑے بزرگ سے رابطے کی کنڈی پھنسا لیتا ہے تو بھی وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے. کنڈی کیسے کہیں گے؟ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا, ٹرین دیکھی ہو تو ٹرین کے ڈبے الگ الگ ہوتے ہیں, لیکن ہر ڈبے کی دوسرے ڈبے کے ساتھ ایک کنڈی ہوتی ہے, وہ قریب میں لا کر ایک کنڈی ڈال دیتے ہیں. تو اس طریقے سے سارے ڈبوں کی کنڈی ڈال دی. اب انجن جب چلے گا تو ایک ڈبہ چلے گا, اس کے ساتھ میں جس کی کنڈی پھنسی ہوئی ہے سارے کے سارے ڈبے چلیں گے. تو بیعت کیا ہے؟ بیعت یہ ایک کنڈی ڈالنا ہے کہ ہم نے فلاں اللہ والے سے ایک اپنے آپ کو رابطہ یعنی جوائنٹ کر دیا ہے, تو جہاں وہ اللہ والے اور ان کے دوسرے جو متعلقین جائیں گے ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. اسی کا نام بیعت. اور ویسے اگر ہم محبت رکھ رہے ہیں لیکن کنڈی نہیں پھنسائی ہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے ٹرین چلے, انجن چلے گا تو جس ڈبے کی کنڈی نہیں ہوگی تو وہ الگ ہو جائیں گا اور یہ آگے نکل جائے گا. کیا ہوا؟ ویسے تو سب ساتھ میں کھڑے تھے, لیکن وہ کنڈی نہ پھنسانے کی وجہ سے وہ چلے گئے اور وہ 2 باقی رہ گئے جو پیچھے تھے, ان کی ایک دوسرے سے تھی لیکن اس کے ساتھ جوائنٹ نہیں تھے. تو ایسے ہی ایک تو محبت کرنا اور ایک تو بیعت کر کے رابطہ قائم کرنا. تو بیعت کر کے رابطہ قائم کرتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جہاں اللہ والے جائیں گے ان کے پیچھے پیچھے ان کے جو متعلقین ہیں, جو ان کے رابطے سے چلنے والے تھے, وہ بھی جائیں گے. اپنے مشائخ کے ساتھ کنڈی پھنسائے رکھے تو گرتے پڑتے چوں چوں کرتے آخر کار منزل پر پہنچ ہی جائیں گے. جن ڈبوں کی کنڈی انجنز کے ساتھ پھنسی ہوئی ہے وہ چاہے کتنا ہی کمزور ہو, آواز بھی کرتا ہو, لیکن منزل تک پہنچ جائیں گے. ہم نے دیکھا دیسی آم کا ایک درخت تھا, دیسی آم, اور اس کے ساتھ پیوند کاری کر کے کلمی آم لگا دیا. تو دیسی آم کا رنگ ذائقہ تو بہت اچھا نہ تھا, مگر کلمی آم کے پھل کا رنگ ذائقہ زیادہ زبردست تھا. تو قلم, جیسے آج کل قلم زیادہ لگتی ہے نا, یعنی جو پودے ہوتے ہیں فروٹوں میں, پھلوں میں قلمیں لگائی جاتی ہیں, تو ایک کا ذائقہ دوسرے کے اندر منتقل کر دیتے. تو بیعت کا تعلق شیخ کے ساتھ روحانی پیوند کاری ہے. اس سے سالک کے اخلاق بہتر ہو جاتے ہیں. پھر ان کے ساتھ تعلق جب جڑ جاتا ہے تو اس لیے جو بھی اپنی اصلاح کے لیے جس شیخ سے بھی تعلق جوڑے گا تو اس شیخ کا رنگ اس مرید پر,
اور اس طالب علم پر آتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ زیادہ تعلق رکھا ہے، تو قلم کاری کے اندر، پیون کاری کے اندر بھی وہ ایک کا رنگ دوسرے میں پکڑتا ہے، ذائقہ بھی آ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جس کو شدید محبت ہوگی تو وہی اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، اس سے سالک کے اخلاق بہتر ہو جاتے ہیں، جاذبیت زیادہ ہو جاتی ہے، کشش زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس راستے میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انسان کو یہ احتیاط کرنی چاہیے، بدگمانی سے بچنا ہے۔ یاد رکھے، انسان کو احتیاط کرنی چاہیے کہ شیخ سے کٹے بھی نہیں اور بدگمانی بھی نہ کرے، تو منزل تک پہنچ جائے گا۔ کیونکہ جو انسان بھی اپنی اصلاح کے لیے کسی بھی اللہ والے سے تعلق جوڑتے ہیں تو سب سے پہلا حملہ جو ہوتا ہے وہ بدگمانی کرا دیتا ہے، شیخ کے بارے میں یا اپنے ان اللہ والے کے بارے میں بدگمانی کرا دیتا ہے۔ باہر سے آئے گی یا ان کی کوئی حرکت دیکھ کر بدگمانی ہو جاتی جی، تو بدگمانی بھی نہ کرے اور کٹے بھی نہیں ان سے، تو منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ راستے ہموار کر دیتے ہیں، بندے کے لیے منزل پر پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے شیخ کے ساتھ جڑا رہے، لگا رہے اور ہر وقت رابطے کی فکر کرتا رہے، رابطے کی فکر۔ اور آج کل تو اللہ تعالیٰ رابطہ بہت آسان کر دیا، بہت۔ واٹس ایپ سے ہر ایک انسان ہر وقت، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے اپنے اللہ والوں کو تنگ کرنا، نہیں، بلکہ اپنی کارگزاری ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے نام کے ساتھ، اپنے پتے کے ساتھ بھیج دیا جائے، بس وہ ہر ہفتے سنیں گے تو ان کے دلوں کے اندر ہماری پہچان بھی ہوگی، محبت بھی ہوگی، توجہ بھی ملے گی ہمیں۔ بس ایسا نہیں ہے کہ صبح میں ایک میسج، شام میں ایک میسج تنگ کر دیا، اور وہ بھی اپنی اصلاح کے متعلق نہیں، بس بیوی بیمار ہو گئی، بچہ بیمار ہو گیا، فلاں کام اٹک گیا، دعا کرو، تو یہ تو تنگ کرنا ہے۔ وہ سارے کام تمہارے بن جائیں گے، بس تم اپنی کارگزاری بھیجتے رہو کہ میرے سے معاملات ہو رہے یا نہیں ہو رہے، باقی کوئی دعا کرانے کی ضرورت نہیں ہے، سارے کام اللہ تعالیٰ بنا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خلق قرآن کے سلسلے میں جب تکالیف دی گئی تو سوچ لیا کہ اب تو جان کا مسئلہ ہے، اب کوئی زو معنی بات کر دوں گا کہ جان تو بچ جائے۔ اسی دوران ایک نامی گرامی چور ملا، کیونکہ خلق قرآن ایک مسئلہ اٹھا تھا کہ قرآن، ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس نے ایک فتنہ نکالا، کہنے لگا قرآن مخلوق ہے، اور امام صاحب کہہ رہے تھے نہیں، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن خالق ہے، کیونکہ مخلوق ہمیشہ ختم ہوگی اور قرآن تو اللہ کا کلام ہے تو ختم نہیں ہو سکتا، اللہ نہیں ختم ہوتا، اللہ کا کلام بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس کو کہتے خلق قرآن کا مسئلہ تھا۔ تو یہ بادشاہ نے ان کو تنگ کر دیا تھا کہ نہیں تم یہ کہو قرآن مخلوق ہے، یہ کہتے تھے نہیں۔ تو ان کے دل میں آیا کہ میں کوئی ایسا جملہ لوں کہ جس کی وجہ سے میرے دماغ میں وہ مسئلہ ہو اور بادشاہ دوسرا سمجھے اور میری جان چھوٹ جائے۔ تو اتنے میں ان کو ایک چور ملا، اس نے حضرت امام احمد بن حنبل سے کہا کہ میں چور ہونے کے باوجود ان بادشاہوں کے دروں سے، یعنی جو کوڑے لگاتے ہیں، سے نہیں ڈرا اور کبھی چوری نہیں مانی، میں نے چوری نہیں مانی، میں برائی پر ڈٹ سکتا ہوں، تو کیا آپ نیکی پر نہیں ڈٹ سکتے؟ بس ایک چور نے ایک جملہ ان سے کہا، بس حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ وہ میرے اندر استقامت کی آگ بھر گیا، اور پھر ان کو بہت تکلیف دی گئی، بہت کوڑے مارے گئے امام احمد بن حنبل کو، صرف اس وجہ سے کہ میں یہ جملہ نہیں، کیونکہ اس میں ایمان ختم ہو جاتا۔ بعد اوقات اللہ تعالیٰ فاسقوں سے بھی دین کی خدمت لے لیتا ہے۔ جب دربار میں گئے تو درباری ملا قاضی القضا بنے ہوئے تھے، اس نے حضرت امام رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ آج آپ حکمرانوں کی بات مان جائے تو میں تجھے اس دنیا کے عذاب سے بچا سکتا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ تو میری بات مان لے اور ان غلط عقائد سے توبہ کر لے تو میں دعا کروں گا تجھے آخرت کے عذاب سے نجات مل جائے گی۔ دیکھا، یہ بادشاہ کہہ رہے ہیں تو میری بات مان لے
تو میں تجھے اس عذاب سے بچا دوں گا. یعنی کوڑے وغیرہ جو پڑ رہے تھے, تو ایمان ان کا اتنا مضبوط تھا, تو وہ اس بادشاہ سے کہنے لگے کہ تو میری بات مان لے تو میں تجھے قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچا دوں گا. اللہ اکبر. تو دیکھو ایمان والے باتوں میں پھنستے نہیں ہیں بلکہ ان کو دعوت دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. عجیب دعوت دے دی. شیخ سے فیض کیسے حاصل کرے, کیسے حاصل کرے. انڈیا سے تشریف لائے ہوئے ایک عالم نے پوچھا حضرت جی کے پاس, حضرت عمرہ میں یا کہیں بھی ملے ہو, کہ حضرت ہم آپ سے کافی دور انڈیا میں رہتے ہوئے, بہت سو کو ایک سوال ہوتا ہے کہ کوئی قریب میں شیخ ہوگا تو ہمیں فائدہ ہوگا, ہمارا شیخ تو بہت دور رہتے اس لیے ہم رابطہ نہیں کر پاتے ہیں. یہ بہت سو کو سوال ہے, اور بہت سے سفر میں مجھے سوال کرتے رہتے ہیں. ان کے سوال کا جواب ہے کہ شیخ دور ہوتا ہے, تو میں اکثر ان سے کہا کرتا ہوں کہ دیکھو شیخ کی دوری کوئی نقصان نہیں ہے, اور شیخ کا قرب کوئی نفع نہیں ہے. قرب, نفع اور نقصان تو ہمارے اندر کی کیفیت پر ہے, وہ بات اس میں آئے گی. حضرت ہم آپ سے کافی دور انڈیا میں رہتے ہوئے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کہ ہم تو انڈیا میں رہتے اور شیخ ہمارا پتہ نہیں ملک کسی اور ملک میں انڈیا کے باہر. ارشاد فرمایا اگر دنیا کے ایک کنارے پر, تو انہوں نے جواب دیا دنیا کے ایک کنارے پر بلب روشن کیا جائے اور بٹن دوسرے کنارے پر ہو, تو بتاؤ اس روشنی کو جانے کے لیے کتنا وقت لگے گا. تو انہوں نے کہا بس اسی وقت بلب روشن ہو جائے گا. فرمایا بس روحانی معاملہ تو جسمانی معاملے سے بھی تیز ہوتا ہے. روحانی معاملہ تو جسمانی معاملے سے بھی تیز ہوتا ہے. اس لیے سچی طلب والوں کو جہاں بھی ہو فیض پہنچتا ہے. طلب اگر سچی ہوگی, وہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہو, شیخ کا فیض پہنچتا ہے. اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. معمولات پابندی سے کرے, شیخ سے رابطے قلبی ذرا مضبوط رکھے, یعنی دل شیخ کی طرف متوجہ رکھے, معمولات کی پابندی ہو, تو جہاں بھی ہوں گے فیض پہنچ جائے گا. اس لیے شکایت نہ کرے کہ دور ہے ہم رابطہ نہیں کر سکتے. کوئی رابطہ بھی نہ ہوا تو کوئی بات نہیں. کہاں کہ تم خط لکھو, کوئی فون سے کوئی ڈرتا ہے شرماتا ہے. فرمایا معمولات کی پابندی کرو اور دل سے ان کو یاد رکھو, فیض ضرور ملے گا. دل سے یاد کرنے پر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے ہمارے دلوں میں وہ کرنٹ پہنچا دیتے ہیں. جیسے سوئچ کو آن کرتے ہیں تو فوراً بلب کیسا روشن ہو جاتا ہے. بس ہمارے دل کی سوئچ کو ہم آن کریں گے تو فوراً شیخ کی سوئچ تو ہمیشہ آن ہی ہے. ہمارا دل مردہ ہوتا ہے تو آن نہیں ہوتا, تو اس کو بھی رکھو تو وہاں پر ہمارے دلوں میں فیض آنا شروع ہو جائے گا. دیکھو ایک سمرقند کے ایک مفتی اعظم تھے, وہاں بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے فرمایا حضرت جی میں آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھولتا. بتاؤ کہاں پر ہے؟ سمرقند, تو بہت دور ہے. فرمایا ہر وقت محسوس ہوتا ہے کہ فیض آ رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سمرقند فیض پہنچ سکتا ہے تو انڈیا تو یہ نزدیک ہے. معمولات کی پابندی کھانے پینے اور بولنے سے بھی زیادہ کرے. جیسے ہم بولنا کتنا ضروری سمجھتے, فرمایا اس سے زیادہ معمولات کی پابندی کرو. کھانا ضروری سمجھتے تو پابندی معمولات کو جتنی پابندی کرو, اور رابطہ کرنے کی پوری کوشش کرے. رابطہ بھی رکھے, واٹس ایپ کے ذریعے میسج بھیج دیا جائے. رابطہ, یہی رابطہ کافی ہے. انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. جس اللہ رب العزت نے فائدہ پہنچانا ہے وہ تو ہر جگہ موجود ہے, فائدہ تو اللہ پہنچائیں گے. اس لیے رابطہ مضبوط کرنے کی شدید تمنا ہونی چاہیے. خط کے ذریعے رابطہ ہو, فیکس کے ذریعے رابطہ ہو, ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ ہو, جس طریقے سے ہو, ملنے جلنے سے تو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اگر ملنا جلنا ہو تو, نہیں ہو سکے تو اس طریقے سے کرے. اگر شیخ کی جو کتابیں ہوتی ہیں ان کا اصلاح کی نیت سے اگر مطالعہ کرتا ہے اور ان کے بیانات کو اصلاح کی نیت سے سنتا ہے تو بھی ضرور فائدہ. شیخ کے بیانات کو ایک تو سننا,
جیسے آج کل عام ہے کہ بیانات سنتے ان کا، لیکن وہ ایک معلومات کے لیے سن لیتے. ایک اصلاح کی نیت سے اپنے شیخ کا بیان سنیں گے تو اس سے بھی اصلاح ہو جائے گی. اور اگر اصلاح کی نیت سے ان کی کتابیں اگر کوئی ہے تو اس کو پڑھیں گے تو اس سے بھی فائدہ ہوگا. نیت کرنا ضروری. ہم کتابیں پڑھ لیتے لیکن معلومات کے لیے، میں نے فلاں علماء کی کتابیں بہت پڑھ لی، لیکن کیا ملا؟ بولا کچھ نہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے صرف ایک پڑھنا تھا. اور ایک اصلاح کی نیت سے پڑھو تو بہت فائدہ ہوگا. انڈیا کے علماء حضرت جی کے پاس پہنچے، زبدۃ السلوک اور مکتوبات کا ترجمہ پیش کیا. یہ کتابیں تھی اردو میں، اس کو پیش کیا تو آپ نے فرمایا میری کتب کی تالیف کیسے شروع ہوئی. کتابیں میں نے لکھنا کیسے شروع کیا؟ وہ اس طرح کہ جامعہ اشرفیہ کے ایک عالم نے فرمایا کہ میرے بیڈ کے ایک طرف آپ کی کتب ہوتی ہے، دوسری طرف دوسری کتب ہوتی ہے، اور آپ کی کتاب کو کثرت سے مطالعہ کرتا ہوں کیونکہ آپ مسلمانوں کی نفسیات کو سامنے رکھ کر لکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں. آپ یورپ اور دوسرے ملکوں میں جاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ مسلمانوں کے عالمی مسائل سے واقف ہیں اور مسلمانوں کی تنزلی کے اصل وجہ کو جانتے ہیں. انہیں حالات کو سامنے رکھ کر آپ بیان کرتے ہیں اور لوگ آپ کے بیان کو سن کر روتے ہیں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ حضرت جی کو جب ان کے پیر غلام احمد غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت دی اور اجازت دی، بولے اس نسبت کے نور کو پھیلاؤ، تو انہوں نے اپنے شیخ سے ایک دفعہ شروع میں کہہ دیا کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ نسبت کا کام کروں. کیونکہ ہمیشہ جب شیخ اجازت دے دیتے ہیں تو فرمایا اب کام کرنا پڑتا ہے. تو ان کو جب اجازت ملی تو کہا حضرت میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ کام کروں. بڑے حضرت پیر غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تو علیحدہ بلایا. جب یہ بات سنی تو علیحدہ فرمایا کہ جس شخص نے نسبت پھیلانے کا حکم دے دیا، اب وہ کہہ رہے میں تو اس قابل نہیں ہوں، تو کیا کہہ رہے کہ جس شخص نے نسبت پھیلانے کا حکم دے دیا وہ جانے اور اللہ کا دین جانے، تم کو تو صرف حکم پورا کرنا ہے، تم کو تو صرف حکم پورا. بہت بڑی بات ہے. اس میں یہ مت دیکھو کہ میرے اندر صلاحیت ہے یا نہیں، یہ دیکھو کہ حکم کس کا ہے. اس لیے ہمیشہ جب بڑے حکم دے دے چھوٹوں کو تو چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ اس پر عمل شروع کر دے، اس لیے کہ حکم دینے والے نے جو دیا ہے اس کو کوشش کرے کہ میں پورا کروں، اللہ اس کو پورا کرائے گا. اپنی صلاحیت نہ دیکھے کہ میں کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا. جی تو یہ ہے اصل میں اصول کہ فرمایا تمہیں تو حکم کو پورا کرنا ہے، باقی جس نے تمہیں حکم دیا ہے وہ اور اللہ کا دین جانے کہ کیا ہوگا، تم حکم پورا کرو. بس اس کے بعد اپنے آپ کو طالب علم سمجھ کر بیان کرتا رہتا ہوں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تاثیر پیدا کر دیتے ہیں. اور اس عاجز کا بھی یہی حال ہے کہ قابلیت کچھ نہیں ہے. یہ سارا درس بھی آپ کے سامنے جو کہہ رہا ہوں اور جو سفر کر رہا ہوں، یہ صرف اس وجہ سے کہ حکم ملا ہے، اس نور کو پھیلانا ہے، تو در بدر بھٹک رہا ہوں. اب اللہ کام لے لیں گے. حکم پر انسان چلتا ہے، میں اپنی مرضی سے اپنی شوق سے نہیں چل رہا ہوں، حکم پر چل رہا ہوں. حکم ہوا ہے کہ چین سے بیٹھو مت، کام کو پھیلاؤ. اب اللہ کام لے لے گا. تو اصل اخلاص یہ ہے. تو فرمایا تاثیر پیدا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ باتوں میں تاثیر پیدا کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کی نیت کی جاتی ہے. اصل اخلاص یہ ہے کہ مخلوق خدا کو دینی فائدہ پہنچ جائے اور ہم اس عظیم الشان دین کی خدمت کر جائیں. کسی نے عمرے کے متعلق فرمایا کہ وہاں ہوٹل بہت ٹوٹ گئے ہیں اور رش بھی بہت بڑھ گیا ہے. تو حضرت جی دامت برکاتہ نے فرمایا کہ ہاں واقعی عاشق بھی بڑھ گئے.
رش بڑھ گیا نہیں فرمایا، عاشق بڑھ گئے. ظاہر بات ہے جو اللہ کے عاشق ہے وہی لوگ تو وہاں آتے ہیں عمرہ کے لیے، حج کے لیے. جو عاشق ہوتے تو فرمایا عاشقین بڑھ گئے. ارشاد فرمایا حرم میں ایک قاری صاحب قرآن پڑھتے تھے، ایک ایک حرف میں تجوید اور حدر کے ساتھ اتنے صحیح پڑھتے تھے کہ روح خوش ہو گئی. بہت عرصے کے بعد ایسی تلاوت سنی. صرف تلاوت ہی اتنا اثر کرتی ہے کہ قرآن حکیم کو سمجھ لیا جائے تو کتنا اثر ہوگا. اگر مسلمان قاریوں کی خوبصورت آواز میں قرآن حکیم کو کافروں کو سنا دیا جائے تو کتنے ہی لوگ قرآن شریف کو سن کر مسلمان ہو جائیں. اس میں وہ یعنی اس قرآن کے اندر وہ تاثیر ہے، لیکن پڑھنے والا اگر ایسا ہو تو پھر اس کی قرآن کا اثر ان پر کر دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایمان کی حفاظت علم سے ہوتی ہے، یاد رکھیں. ایمان کی حفاظت علم سے ہوتی ہے اور علم کی حفاظت تقوی سے ہوتی ہے. جتنے بھی فرقوں کے بانی تھے، جتنے فرقے بنے نا بہت سارے اس مسلمانوں میں، وہ اپنے علم کی وجہ سے ہی گمراہ ہوئے، کیونکہ زندگی میں تقوی نہیں تھا. آج تقوی کو معمولی حیثیت نہیں دی جاتی بلکہ اپنے پروگرام میں ہی شامل نہیں کیا جاتا. ایمان کی حفاظت علم سے ہے اور علم کی حفاظت تقوی سے ہے اور تقوی کی حفاظت صحبت اولیاء سے ہے، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے ہے تقوی کی حفاظت. جی اس لیے آج لوگوں کو اندر تقوی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اور تقوی کو سمجھے بھی نہیں. اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے تو تقوی سمجھ میں آئے گا. جی تقوی کی حفاظت اللہ والوں کی صحبت سے. عشق سے بھی ایمان کی حفاظت ہوتی ہے اور عشق عاشقین کی صحبت سے نصیب ہوتا ہے. اور عشق کیسے ملے گا؟ فرمایا عاشقین کی دکان پہ جاؤ، اللہ والوں کی دکانیں ہوتی ہے، ان کے پاس جاؤں گے تو عشق ملے گا. طبیعت صحبت کے ذریعے شیخ کی عادات اس طرح اپنا لیتی ہے کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا. جب انسان، ظاہر بات ہے کوئی بھی چیز کسی کی صحبت میں رہے، کسی کے پاس رہتی ہے تو اس کے اثر کو کھینچتی ہے. جیسے ایک لوہے کا ٹکڑا اگر میگنیٹ کے پاس رکھا جائے تو میگنیٹ کی جو مقناطیسی ہے وہ لوہے کے اندر کھینچے گی اور اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اثر آئے گا. جیسے ایک انسان آگ جل رہی ہو تو اس کے پاس بیٹھے گا تو اس کے اندر بھی گرمی آئے گی، اور اگر برف کا ٹکڑا ہو اس کے پاس بیٹھے گا تو اس کے اندر ٹھنڈک آئے گی. تو اسی طریقے سے ایک انسان اللہ والے کے پاس بیٹھے گا تو اللہ والوں کی عادات اپنے اندر آئے گی، وہ اپنے اندر وہ بول اور چال اور سب کچھ فکر سب تبدیل ہوتی جائے گی. اسی لیے فرمایا خالی ملاقات کافی نہیں ہے، ملاقات سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اصل اثر لینا ہے. جیسے ٹھنڈی بہت ہے اور گرمی لینی ہے تو خالی آگ کے پاس جا کر آ جاؤ تو نہیں. فرمایا آگ کے پاس بیٹھو تو بیٹھے رہنے سے کچھ دیر کے بعد ہمارے انگ انگ کے اندر ایک گرمی محسوس ہوگی. تو بیٹھنے سے ہوگا. تو اللہ والوں کے پاس آج ملاقات کر کے گزر جاتے ہیں. فرمایا نہیں، بیٹھنا پڑے گا. بیٹھنے سے ان کی عادات ہمارے اندر آئے گی، ان کی صفات ہمارے اندر آئے گی، ان کی خیالات، ان کی فکر ہمارے اندر آئے گی. تو یہ ہے کہ طبیعت اور صحبت کے ذریعے شیخ کی عادات اس طرح اپنا لیتی ہماری طبیعت غیر محسوس طریقے سے کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا. اچھا کہ بولے میں بدل گیا، کیونکہ ان کے پاس بار بار جانا ہوا، بیٹھنا ہوا تو ان کی طبیعت، تو ہماری طبیعت نے ان کے اندر سے وہ چیز لے لی. اور شیخ کا مزاج مرید کے مزاج میں محبت کی وجہ سے راسخ ہو جاتا ہے. محبت کامل ہو تو شیخ کا مزاج جو ہے وہی مزاج اس مرید کے اندر بھی آ جاتا ہے. تمام کے تمام مشائخ صحبت کے ذریعے ہی سے بنے ہیں، یاد رکھنا. تمام کے تمام مشائخ صحبت کے ذریعے ہی بنے ہیں. کوئی ایک بھی آدمی
شیخ کی صحبت کے بغیر کامل مکمل نہیں بنا. اس لیے دیکھو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ صحبت پائی ہے. یہ مدینہ کے ہجرت کے سفر کے ساتھی ہے اور ہر وقت آپ کے پاس بیٹھے رہتے تھے. تو ان کے عادات دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ ملتے, سب سے زیادہ وہ تھے. وہ کاپی تھے نبی علیہ السلام کی, کاپی تھے. اس لیے اللہ کے نبی نے اپنے بات یا اپنی ہی حاضری میں امامت کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو چنا. تو یہ کیسے ہوا کہ صحبت کے ذریعے سے ان کے اندر منتقل ہو گیا. تو بہت سے لوگ جو اپنے شیخ کے پاس بار بار جاتے ہیں, زیادہ وقت دیتے ہیں, ان کے مزاج میں وہی چیز غالب آ جاتی ہے. تو فرمایا شیخ کی صحبت کے بغیر کامل مکمل نہیں بنا, حتیٰ کہ انبیاء کرام کے صحبت یافتہ بھی اپنے انبیاء کی صحبت کی وجہ سے ہی بنے ہیں. صحبت صالح تورا صالح کند, صحبت طالح تورا طالح کند. جی اللہ اکبر کبیرہ. بہت چھوٹی چھوٹی باتیں تھی لیکن بہت کام کی باتیں تھی کہ ہمیں زندگی کا ایک راستہ ملے کہ کیسے چلنا ہے. بس آج یہیں رکھتے ہیں, انشاءاللہ 2-3 دن تک ایسی ہی باتیں کریں گے, تھوڑی واپس جان آ جائے ہمارے اندر, پھر انشاءاللہ کوئی ایک مضمون لیں گے, پھر اس پر تفصیل سے باتیں کریں گے. اللہ تعالی ہمارے اندر تقوی نصیب فرمائے, ہماری ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے, اور اللہ والوں کی فیض اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے. ہم متوجہ رہے, فیض تو اصل اللہ ہی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنایا ہے بس, کہ تم ڈائریکٹ اللہ کی طرف کیسے متوجہ ہوں گے. تو فرمایا میرے جو بندے ہیں یہ نمونے ہیں, تم ان کی طرف متوجہ ہو جاؤ تو میرا فیض ان کے راستے سے تمہیں مل جائے گا. اسی لیے بیت اللہ بنایا. بھائی بیت اللہ کا چکر کیوں لگواتے ہیں, بیت اللہ کو کیوں دکھنے کو کہا کہ بھائی بیت اللہ کو دیکھو. فرمایا تم ڈائریکٹ مجھے تو دیکھ نہیں سکو گے, تو فرمایا میرا فیض بیت اللہ پر اتر رہا ہے, تو تم دیکھو گے تمہیں ملے گا, تم اس کا طواف کرو گے تمہیں ملے گا, تم وہاں اپنے سفر کر کے عمرہ یا حج کے ارادے سے آؤ گے تو تمہیں ملے گا. تو اصل کیا ہے, وہ پتھر کی ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں, اصل تو وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیض کو جہاں اتارتے ہیں وہ بیت اللہ ہے, وہاں پر مین اترتا ہے, پھر اللہ والے کے دلوں پر اترتا ہے. اس لیے فرمایا ہر انسان تو بیت اللہ جا نہیں سکتا ہے, تو فرمایا بیت اللہ نہیں, اللہ والے تو ہے, رجال اللہ ہے, ایک بیت اللہ ہے, ایک رجال اللہ ہے. تو فرمایا رجال اللہ جو اللہ کے بندے ہیں, اللہ والے ہیں, فرمایا ان کے پاس بھی بیٹھو. جو اتنا دور نہیں جا سکتا تو کم سے کم ایسا کرے, تو ان کے پاس بیٹھنے سے بھی, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ان پر اتر رہی ہے ان کے قلوب سے ہمارے قلوب میں اترے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی رحمتیں اتارنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک پوائنٹ چاہیے. سب سے بڑا پوائنٹ تو بیت اللہ کا ہے. اس بیت اللہ سے وہ رحمتیں ان اللہ والوں کے دلوں میں جاتی ہیں, پھر اللہ والوں کے دلوں سے جو ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں ان کو ملتا ہے, جو مسجدوں میں جاتے ہیں ان کو ملتا ہے کہ مسجدوں میں بھی جاتی ہے وہ رحمتیں. اس لیے فرمایا تو اصل تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور رحمتیں اور فیض اللہ ہی کا ہوتا ہے, لیکن حاصل کرنے کے لیے راستے بتائے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بندے کے پاس کیوں جائیں, ہم تو اللہ کے پاس ڈائریکٹ جائیں گے. یہ سب عقل کے تھوڑے کورے ہوتے ہیں, اس لیے ان کو سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ عشق کو جانتے ہی نہیں ہیں. ورنہ تو صحابہ کرام کیا ضرورت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھتے, بولے نہیں ہمیں تو نبی کی ضرورت ہے, ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے لیں گے. بھائی طریقہ یہ ہے, تمہیں مل رہا ہے اللہ ہی کے ذریعے سے, لیکن اللہ نے بنایا ہے کہ نبی کی اطاعت کرو تو تم کامیاب ہوں گے, اگر نبی کی اطاعت نہیں کرو گے تو کامیاب نہیں ہے. تو کسی نے کسی کو بنایا ہے, تو اسی لیے یہ چیز ہے, وہ شرک نہیں ہے جو بہت سے لوگ اس کو شرک کہہ دیتے ہیں. شرک نہیں ہے, یہ تو عین ایمان ہے کہ حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے, ملتا اللہ کی طرف سے. اس لیے اللہ والے ذکر کس کا کراتے, اللہ کا ہی ذکر کراتے. بیت اللہ میں جاؤ تو کیا کہا, فرمایا اللہ ہی سے مانگو. ایسا نہیں کہ اس پتھر سے مانگ رہے, وہ کچھ چیز نہیں ہے, اللہ کی تجلیات ملے. تو یہ بات سمجھے, اپنے ایمان کو درست کرے, اپنا عقائد کو درست کرے. خیر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.
تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں.